السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز۔ السلام علیکم تمام ٹیچرز، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اپڈیٹ سنیے اردو میں۔ ہیں اخباروں کی خبریں ہیں اور کچھ دوسری اطلاعات بھی، تو کوشش یہ ہے کہ ان سب سے ایک واضح تصویر بنائی جائے کہ ریاست میں کیا چل رہا ہے، خاص طور پر تعلیم، نوکریوں اور فنڈنگ کے حوالے سے۔ بالکل، مقصد صرف یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے، ان کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ تو دیکھتے ہیں یہ مختلف ٹکڑے مل کر کیا کہانی سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سب سے پہلے تعلیم کے شعبے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک سرکاری میمو ہے ہمارے پاس، جی، اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ 11 نومبر کو قومی یوم تعلیم تو منایا ہی جائے گا، جو مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ہے، لیکن ساتھ ہی اسے یوم اقلیتی بہبود کے طور پر بھی منایا جائے۔ اچھا، جی، تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں۔ یہ تو ایک ہی دن میں دو چیزیں، دلچسپ ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ مطلب ایک تو ملک کے پہلے وزیر تعلیم کو خراج عقیدت، اور دوسری طرف اسی دن ریاست میں اقلیتوں کی بہبود اور ان کی تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ جی، اکثر حکومتیں ایسے علامتی اقدامات سے اپنی سمت کا اشارہ دیتی ہیں، تو یہ شاید یہ دکھا رہا ہے کہ تعلیم اور اقلیتی بہبود کو جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اچھا، تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو فنڈنگ کا ذکر بھی ضروری ہے۔ سمگرا شکشا اسکیم کے تحت بڑی بیٹا پروگرام کے لیے کچھ فنڈز کی منظوری ہوئی ہے۔ دو مختلف ذرائع ہیں اس پر۔ جی ہاں، سمگرا شکشا تو ایک بڑی مرکزی اسکیم ہے۔ ہاں، پورے ملک میں ہے۔ جی، تو اس کے تحت یہ بڑی بیٹا پروگرام، جو شاید مقامی زبان میں اسکول داخلہ مہم جیسا کچھ ہوگا۔ جی، ممکن ہے۔ اس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں فنڈز منظور ہوئے ہیں؟ کتنے؟ جی، بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 2,90,00,000 روپے منظور ہوئے ہیں۔ اچھا، اور یہ کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے ہیں، یعنی لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، ریاست کے تقریباً 24,200 اسکولوں کے لیے۔ 2,90,00,000 24,000 اسکولوں کے لیے؟ جی، اور تقسیم کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جن اسکولوں میں 100 تک بچے ہیں انہیں 1,000 روپے فی اسکول، اور جہاں 100 سے زیادہ ہیں وہاں 2,000 روپے۔ 1,000 یا 2,000 روپے فی اسکول کمیونٹی موبلائزیشن کے لیے۔ یہ رقم تو کافی کم نہیں لگتی؟ مطلب اس سے کیا موبلائزیشن ہوگی؟ میرا بھی یہی سوال تھا۔ یہ تو بہت معمولی رقم ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو کم ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی موبلائزیشن سے ان کی مراد بہت بنیادی چیزیں ہوں۔ جیسے والدین کے ساتھ میٹنگ کرنا، یا شاید کچھ پیمپلیٹ چھپوا لینا، چھوٹے موٹے اخراجات۔ اصل مقصد شاید یہ ہے کہ مقامی سطح پر ایک ماحول بنایا جائے، لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ بچوں کو اسکول بھیجنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے شروعاتی رقم ہے۔ جی، شاید اسی لیے یہ رقم اسکول کے سائز کے حساب سے رکھی گئی ہے۔ مقصد تو یہی ہوگا کہ داخلے بڑھیں اور بچے اسکول نہ چھوڑیں۔ فنڈنگ پر ہی ایک اور بات، اگرچہ یہ غیر مصدقہ ہے، ایک واٹس ایپ میسج بھی سامنے آیا ہے۔ اچھا، واٹس ایپ کا پیغام؟ جی، اس میں ذکر ہے کہ اعلیٰ تعلیم پر 900 کروڑ خرچ کرنے کا کوئی وعدہ ہے، اور یہ کہ 600 کروڑ روپے 3 دن میں جاری کیے جائیں گے۔ جناب بھٹی وکرمارکا کا نام لیا گیا ہے، لیکن یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک واٹس ایپ میسج ہے، کوئی سرکاری اعلان نہیں۔ بالکل، ذرائع کی نوعیت بہت اہم ہوتی ہے۔ ایسے پیغامات اکثر سیاسی بیانات یا خواہشات ہوتے ہیں۔ جب تک کوئی آفیشیل بات نہ ہو، اسے بس ایک، آپ کہہ سکتے ہیں، زیر بحث معاملہ سمجھنا چاہیے۔ صحیح۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم میں فنڈنگ کی ضرورت پر بات چل رہی ہو۔ جی، اچھا، فنڈنگ سے آگے بڑھتے ہیں۔ تعلیم کا معیار بہتر کرنے کے لیے اساتذہ کا کردار تو بہت اہم ہے۔ یقیناً۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ خبر ہے۔ سرکاری اسکولوں میں کمپیوٹر لیبز تو بن گئی تھیں، لیکن چل نہیں رہی تھیں۔ ہاں، یہ مسئلہ تو سنا تھا۔ تو اب فیصلہ ہوا ہے کہ ان لیبز کے لیے IT انسٹرکٹرز رکھے جائیں گے۔ ایک اردو خبر میں یہ بات ہے۔ یہ تو بہت اچھا قدم ہے۔ کتنے اسکولوں میں؟ خبر کے مطابق ریاست بھر میں 2,837 اسکولوں میں یہ تقرریاں ہوں گی۔ 2,837 کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، اور طریقہ کار غالباً آؤٹ سورسنگ کا ہوگا۔ تنخواہ بھی بتائی ہے 15,000 روپے مہینہ۔ آؤٹ سورسنگ اور تنخواہ 15,000 روپے؟ مقصد تو اچھا ہے کہ جو کمپیوٹر لیبز بیکار پڑی تھیں وہ استعمال میں آئیں۔ جی، ڈیجیٹل خواندگی آج کل بہت ضروری ہے۔ لیکن کیا یہ ماڈل کام کرے گا؟
مطلب آؤٹ سورسنگ سے اور صرف 15,000 روپے میں کیا اچھے اور مستقل انسٹرکٹرز مل پائیں گے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. یہی اس اقدام کا سب سے بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. کم تنخواہ پر قابل لوگوں کو ڈھونڈنا اور پھر انہیں روک کر رکھنا یہ مشکل کام ہے. جی. پھر آؤٹ سورسنگ ایجنسی کیسی ہے، انسٹرکٹرز کو ٹریننگ ملتی ہے یا نہیں، ان کی کارکردگی کون دیکھے گا، یہ سب سوال ہیں. ہاں، یہ صرف کمپیوٹر آن کرنا سکھانا تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں. اسے نصاب سے جوڑنا ہوگا. اگر یہ صرف خانہ پوری ہوئی تو پھر وسائل ضائع ہوں گے. یعنی صرف تقرری نہیں، اس کا پورا نظام اہم ہے. جی. اچھا، جو موجودہ اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگ کا کیا؟ اس پر بھی ایک خبر ہے. بتائیے. کریم نگر ریجن سے ایک میمو ہے جس میں ایس جی ٹی اساتذہ کے لیے ایک اورینٹیشن پروگرام کا ذکر ہے. یہ ایس جی ٹی کیا ہوتا ہے؟ ایس جی ٹی یعنی سیکنڈری گریڈ ٹیچرز. یہ عام طور پر پرائمری یا اپر پرائمری کلاسوں کو پڑھاتے ہیں. اچھا. تو میمو کے مطابق 10 اور 11 نومبر کو ان کے لیے 2 دن کا پروگرام ہے. یہ خاص طور پر ان اساتذہ کے لیے ہے جو پہلے گرمیوں والی ٹریننگ میں نہیں آ سکے تھے. اوہ، تو یہ ایک طرح کا کیچ اپ سیشن ہے. جی بالکل. اس سے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ سب کو ضروری ٹریننگ مل جائے، جسے سی پی ڈی کہتے ہیں، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. اور تقرریوں کی بات کریں تو ایک اور بڑی خبر ہے. وہ کیا ہے؟ ریاست کے گروکل اسکولوں میں 1428 اکیڈمک انسٹرکٹرز بھرتی کیے جا رہے ہیں. یہ تیلگو اخبار کی خبر ہے. 1428. یہ بھی کافی بڑی تعداد ہے گروکل اسکولوں میں. جی. اس میں سماجی بہبود، قبائلی، اقلیتی، بی سی اور جنرل سب طرح کے گروکل شامل ہیں. یہ بہت اہم ہے. گروکل اسکول تو رہائشی ہوتے ہیں؟ جی ہاں. خبر میں یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ مستقل ہیں یا عارضی؟ ہاں، خبر میں وضاحت ہے کہ یہ تقرریاں عارضی ہیں، ودیا والنٹیئرز کے طور پر. اچھا، ودیا والنٹیئرز. جی. یہ اس وقت تک کے لیے ہیں جب تک وہ جو پہلے اعلان ہوا تھا 15,600 مستقل اساتذہ کی بھرتی کا، وہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا. سمجھ گیا. تو یہ ایک طرح کا سٹاپ گیپ ارینجمنٹ ہے تاکہ پڑھائی کا حرج نہ ہو. بالکل. گروکل اسکولوں کا نظام تلنگانہ میں ویسے بھی کافی اہم سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر کمزور طبقوں کے لیے. وہاں اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. تو یہ عارضی تقرریاں کم از کم کلاس رومز کو خالی نہیں رکھیں گے، لیکن ظاہر ہے مستقل حل تو مستقل بھرتی ہی ہے. جی بالکل. اچھا، اب اسکولوں سے نکل کر یونیورسٹی کے سطح پر آتے ہیں، اور یہاں ایک بہت اچھی خبر ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی یعنی مانو کے لیے. اچھا، کیا خبر ہے؟ ایک پریس نوٹ کے مطابق یونیورسٹی کو کیو ایس ایشیا یونیورسٹی رینکنگ جنوبی ایشیا میں جگہ ملی ہے. واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی، 292واں رینک ملا ہے. مانو جیسی اردو میڈیم یونیورسٹی کے لیے یہ واقعی قابل تعریف ہے. کیو ایس رینکنگ ایک معتبر بین الاقوامی درجہ بندی ہے. اس میں شامل ہونا ہی ایک اعزاز ہے. یہ یونیورسٹی کی تعلیمی اور تحقیقی ساکھ کو ظاہر کرتا ہے. اور انہیں پہلے این اے سی سے A+ گریڈ بھی ملا ہوا ہے نا؟ جی ہاں، این اے سی تو بھارت کا اپنا قومی ادارہ ہے معیار جانچنے کا. A+ گریڈ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. تو ایک اردو ذریعہ تعلیم ادارے کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر یہ شناخت بہت اہم ہے. بالکل. اچھا، ایک اور یونیورسٹی کی خبر ہے. پروفیسر جیا شنکر تلنگانہ اسٹیٹ ایگریکلچرل یونیورسٹی. اچھا، زرعی یونیورسٹی. جی، وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ 2 رورل کوآرڈینیٹر کی آسامیاں ہیں. رورل کوآرڈینیٹر. جی، 21 نومبر کو واک ان انٹرویو ہے. یہ دلچسپ پوسٹ ہے. زرعی یونیورسٹی میں رورل کوآرڈینیٹر کا کام کیا ہو سکتا ہے؟ شاید یونیورسٹی کی تحقیق اور نئی معلومات کو گاؤں کسانوں تک پہنچانا؟ جی، یہی لگتا ہے. نوٹیفیکیشن میں اہلیت بیچلر ڈگری مانگی گئی ہے زراعت یا متعلقہ شعبے میں. یہ بہت اہم کردار ہو سکتا ہے. یونیورسٹی اور زمین کے درمیان پل کا کام. جی. اچھا، اب کچھ چھوٹی چھوٹی دوسری اپڈیٹس بھی ہیں جو ریاست میں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں. جی بتائیے. ایک تو TSPC یعنی تلنگانہ پبلک سروس کمیشن. ہاں، جو نوکریوں کی امتحان لیتا ہے. جی، ان کے محکمانہ امتحانات 8 نومبر سے شروع ہو رہے ہیں. تو امیدواروں کو یاد دلایا گیا ہے کہ ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر امتحان کمپیوٹر پر ہوں گے، CBT. جی، یہ بھی اچھی بات ہے. شفافیت آتی ہے اس سے. پھر کھیلوں سے ایک خبر ہے. میڈک ضلع میں انڈر 14 اور انڈر 17 لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ٹیبل ٹینس کے سلیکشن ٹرائلز ہو رہے ہیں.
अच्छा, 12 नवंबर को। ये निचली सतह पर टैलेंट तलाश करने की कोशिश है। बहुत खूब। और एक कम्युनिटी अपडेट है करीमनगर से। वहां 8 नवंबर की शाम को जलसा अजमत कुरान और दस्तार बंदी हिफाज है। यानी जो बच्चे कुरान हिफ्स करते हैं उनकी हौसला अफजाई का प्रोग्राम है। जी। तो ये सब मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि रियासत में सरकारी, समाजी, सकाफती हर तरह की सरगर्मियां चल रही हैं। हाँ, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। कुछ संजीदा मसाइल की तरफ भी इशारा मिलता है। अच्छा, मेडक जिला से ही एक और खबर है और ये काफी तशवीशनाक है। क्या हुआ वहां? इल्जाम है कि वहाँ एक मंडल है वेलेंडनटा, वहाँ के एक स्कूल में कुछ टीचर्स महीनों तक स्कूल नहीं गए लेकिन तनख्वाह पूरी लेते रहे। क्या? ये तो बहुत संगीन बात है। जी, गांव वालों ने शिकायत की तो अब महकमा तालीम ने तहकीकात का हुक्म दिया है। कितने असातिज़ा मुलव्विस है? खबर के मुताबिक तकरीबन 18 असातिज़ा पर इल्जाम है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 लाख रुपए गलत तरीके से अदा हुए हैं। 50 लाख रुपए? ये तो अवामी पैसे का खुला ज़िया है और उन बच्चों के साथ ज्यादती जिन्हें पढ़ाना था। बिल्कुल। ये सवाल उठाता है कि निगरानी का निज़ाम कहाँ है? कोई पूछने वाला नहीं। यही तो असल सवाल है। खबर में यह भी है कि इस वाक़े के बाद अब महकमा तालीम ने स्कूलों की निगरानी के लिए नए रूल्स बनाने का फैसला किया है। लेकिन क्या सिर्फ रूल्स बनाने से मसला हल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बात उन रूल्स पर अमल दरामद की है। एक एहतसाब का कल्चर बनाना होगा, निगरानी को मौसर बनाना होगा, तभी ऐसे वाक़यात रुकेंगे। सही कहा। अच्छा, मेडक जिले से ही एक और चैलेंज की खबर है अदालती निज़ाम से मुतल्लिक। वो क्या है? एक तेलुगु खबर बता रही है कि जिले में ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात की तादाद 3 लाख तक पहुंच गई है। 3 लाख? ये तो बहुत ही ज्यादा है। जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि लोगों को इंसाफ मिलने में कितनी ताखीर हो रही होगी। हाँ, खबर में है कि हाल ही में एक जज साहिब ने मुआयना किया और हिदायत दी कि पुराने मुकदमात, खास तौर पर जो 3 से 5 साल पुराने हैं, उन्हें जल्दी निपटाया जाए। कोई टारगेट भी दिया? जी, दिसंबर तक 1800 मुकदमात निपटाने का हदफ रखा गया है। ये इकदामात तो ठीक हैं, लेकिन इतने बड़े बैकलॉग को खत्म करना तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यकीनन। और आखिर में एक और पहलू, असातिज़ा की तरफ से भी कुछ बातें सामने आ रही हैं। जी। एक व्हाट्सएप पैगाम है जिसमें STU यानी स्टेट टीचर्स यूनियन का जिक्र है। अच्छा, टीचर्स यूनियन। जी, वो TET यानी टीचर अहलियती टेस्ट और कुछ दूसरे मसाइल पर कौमी और रियासती सतह पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये तो टीचर यूनियंस का काम ही है। वो असातिज़ा के मसाइल, भर्ती, प्रमोशन पॉलिसी वगैरह पर हुकूमत से बात करते हैं। हाँ, तो ये जाहिर करता है कि असातिज़ा बिलादरी के भी कुछ अपने खुदशात या मुतालिबात हैं जिन पर वो तवज्जो चाहते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस सारी गुफ्तगू को अगर समेटें तो तेलंगाना में कई चीजें एक साथ हो रही हैं। जी। एक तरफ तो मुस्बत इक़दामात हैं जैसे यौम तालीम और अक़लियती बहबूद को साथ मनाना, स्कूलों में दाखिले के लिए फंडिंग, IT इंस्ट्रक्टर्स का मंसूबा। मानो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, गुरुकुल में आर्जी भर्तियां। जी, वहीं दूसरी तरफ संगीन चैलेंजेस भी हैं, उसातिज़ा की गैर हाजिरी, अदालतों पर मुकदमात का बोझ और असातिज़ा यूनियंस के अपने मसाइल। ये सब मिलकर एक मिली जुली पेचीदा तस्वीर बनाते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। पॉलिसी बनाना एक बात है, फंड देना दूसरी, लेकिन असल इम्तिहान तो अमल दरामद का है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक बात जहन में आती है। जी। हमने कंप्यूटर लैब्स और IT इंस्ट्रक्टर्स की बात की। ये कागज़ पर तो बहुत अच्छा कदम लगता है, एक अहम सरमायाकारी। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ फंड देने और लोगों को भर्ती करने के अलावा वो कौन से अवामिल हैं जो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये इक़दाम वाकई कामयाब हो। आप किस तरह के अवामिल की बात कर रहे हैं? मसलन इन इंस्ट्रक्टर्स की ट्रेनिंग का मेयार क्या होगा? क्या वो सिर्फ कंप्यूटर चलाना सिखाएंगे या वाकई टेक्नोलॉजी को पढ़ाई का हिस्सा बनाएंगे? सही। और सबसे अहम, क्या इन लैब्स के इस्तेमाल और उनके असरात की कोई निगरानी होगी, ख़ासतौर पर दूर दराज देही इलाकों में, ताकि ये सिर्फ शहरों या कागज़ों तक महदूद ना रह जाए, बल्कि रियासत के हर बच्चे तक इसका फ़ायदा पहुँचे और उनकी सीखने की सलाहियत बेहतर हो? ये कैसे यकीनी बनाया जाएगा? ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जिस पर गौर करने की ज़रूरत है। और इसी सवाल के साथ आज की गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं। जी। हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।